کہ رزق جو ہے صرف پیسہ نہیں ہے، رزق خیال بھی ہے، حال بھی ہے، مال بھی ہے، آپ کے وجود ہے، آپ کی زندگی ہے۔ خالی اگر جو شخص آپ کا پسند کرے آپ کو چہرہ، کبھی چیز سے کیا بات کر رہے ہیں، جو آدمی آپ کو پسند کرے آپ اس کے لیے کیا خرچ کرو گے؟ اس کے پاس سے گزرتے رہو، یہ خرچ کرو اس کے لیے، کیونکہ اب یہ ہے کہ وہ تمہارا اسی کا سوال کر رہا ہے، کہتا ہم سوال کرتے ہیں دو، کیا چیز دو؟ اللہ کے نام کا دیدار دو، کہتے ہیں نا بس اس کو دیدار دو، یہ خرچ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ یہ بھی مانگ رہا ہے۔ پیسہ تو ایک کامن کنوٹیشن کے طور پر آدمی رکھا ہوا ہے، اگر وہی پیسے کا مفہوم باطن کی دنیا میں نہیں ہے، باطن کی دنیا سے بہت دور ہے، وہاں ایک پینی اور ایک کنگڈم برابر ہے، باطن کی دنیا میں بالکل برابر ہے، باطن آزاد ہے۔ باطن کے نظام میں سارا کاسمک سسٹم اور ایک خشک پتا دونوں برابر ہے۔ باطن کے نظام میں چڑیا اور سماوات سارا برابر ہے، بلکہ چونٹی اور چھوٹی چونٹی اور کالے پہاڑوں کا سلسلہ برابر ہے۔ باطن کی دنیا میں بالکل اور ہے، باطن کی صحیح اور ہے، اس لیے وہاں آپ ان باتوں کا کوئی چھوٹا بڑا وہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، وہاں قریب اور دور کی تقسیم ہے۔ وہاں تقسیم کیا ہے؟ قریب اور دور کی، اور جو قریب ہے وہی حبیب ہے، اور سب سے بڑے حبیب اللہ تعالیٰ کے قریب ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا رشتہ ان کی ذات کے حوالے سے ہے، اور رشتہ ہمارا ہے ہی کوئی، باقی اللہ تمہارا کیا لگتا ہے، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا تعلق ادھر نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو بڑے غور سے آپ دیکھا کرو، یہ سوال جو ہے نا، یہ سوال باطن کے اندر پیسہ کوئی مقدار نام کی شاید نہیں ہے پیسہ، اور یہ یاد رکھیں جو میں کہہ رہا ہوں، باطن کے اندر پیسہ نام کی مقدار کوئی شاید نہیں ہے۔ باطن کی دنیا میں پیار ہے، رشتہ ہے، اخوت ہے، محبت ہے، تقرب ہے، ملنساری ہے، ایثار ہے، اور دوسروں کے لیے آنے والے زمانے کے لیے دعا ہے، اور لگن ہے، ہزار ہاں باتیں ہیں، لیکن پیسہ نام کا کوئی وہاں معیار مقدار نہیں۔ باطن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باطن میں سخی آدمی جو ہے نا، آپ نے دوسرے کا جو آپ کا حق تھا دوسرے پر آپ نے چھوڑ دیا، آپ باطن میں آ گئے، حق تھا آپ کا، کیا کیا آپ نے؟ ہم معاف کر چھوڑ دیے، اور دوسرے کا بدلے میں اعتراض کیا آپ نے کیا کہہ دیا؟ معاف کر دیا۔ یہ باطن حق بنتا ہے، آپ کے سامنے آپ کی چیز اٹھا کے لے گیا، رشیدہ کیا لے گیا؟ آپ کی حیات، آپ نے چیز آپ اٹھا کے لے گیا، بھائی تھا، رشتے دار تھا، پھر کیا کہا؟ اللہ کے والے کرو، معاف کر دیا، باطن میں داخل ہو گئے۔ وہ ظاہر کا کھیل کر رہا تھا، آپ اس کو باطن بنا دی۔ تو یہ ہے پیر کے واجب گرو کی بات کہ ظاہر کے کھیل کو باطن بنا دو اور شریعت کو طریقت بنا دو۔ اب جائز بنا کہ وہ ایک تو وہ کعبہ ہے نا، خانہ کعبہ، ایک ہوا کہ خانہ کعبہ دل میں ہے، تو میرا کعبہ جو دل میں ہے، ہمارا حج جو ہے گھر کے ہے، مرشد کا دیدار ہے باہو من لکھ کروڑا جا۔ اب باطن میں آگی بات، اب وہ سارے کا سارا قدر سے اٹھ کے کہا گئی باطن میں، اب وچے بیڑے، وچے جھیڑے، وچے رانجے، بلکہ وچے ہی کھیڑے، تے وچے ونج مانے، سارا کچھ اندر 14 اکتوبر دلے کے اندر۔ اب کہانی اور آگئی، اللہ فلا چمبے دی بوٹی، اب نظام اور آ گیا۔ اب اللہ کو چمبے کی بوٹی کہنا یہ گستاخی کی بات ہے شریعت کے روپ میں، کیا ہے؟ اللہ کو مثال دیتے ہو، لا مثل اللہ، لا مثال اللہ، لا ممثل اللہ، بے شمار مطلب باتیں ہیں، خبردار کہ اس کی مثال نہیں ہے اور بے مثال ہے۔ تم نے کہا اللہ کیا ہے؟ چمبے کی بوٹی، مثال دے دیا آپ نے، یعنی کہ ایبسٹریکٹ کا کنکریٹ بنا دیا، تم نے کیا چیز بنا دیا، اللہ کو ایک چیز بنا دیا، اور بہت بڑی بات ہوگی، غلط ہوگی بات۔ کہا نہیں، اللہ اللہ چمبے دی مرشد مانوی لائی، اللہ کو لائی کہہ گیا سلطان صاحب، یعنی اللہ جو ہے وہ کوئی آپریٹ کوئی اور کر رہا ہے، وہ اس کے دل میں لگا رہا ہے، اور چمبے کی بوٹی
قلم چبے کی اندر لگائی جا رہی ہے اس کے من میں، اور یہ بڑی تعریف ہو رہی ہے، اللہ سارے کا سارا جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کیے جا رہا ہے. نہیں، ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوتا اللہ، باطن میں ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوتا، ظاہر کا اللہ ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ ظاہر میں جھگڑا مسجد کا اور اینٹ کا قصے کا، باطن کے اندر کیا ہے تو محبت کی بات ہے، دل میں لائی ہو تو پھر لگ دے دو نا، جی میں مرشد باہو راندب جس سے بوٹی لائی تو نفی اسماد در پانی مل جاتا ہے، ہر رگے ہر جائے وہاں جائز ہے ظاہر میں. اور جتنی معنی کی کہانی آپ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی تم نہیں کہہ سکتے ہم اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہر بات میں نے کہا کہ مرشد ہے دنیا کو جس کی ضرورت ہے، خلقت کو جانڈی گول ہے، وہ ہردم فرید دے کول ہے، کیا وہ میرے پاس کب نہیں ہوتا، کچھ تو میں بے سبب نہیں ہوتا، یہ سارے واقعات چلتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ ظاہر کی دنیا کے بعد جب آپ باطن میں داخل ہو تو وہاں کے اصول اپناؤ، اس کو ظاہر کے اصولوں سے دیکھا نہ گئے، بس ظاہر کی آنکھ وہاں ہو جاتی، وہاں یہ اصول نہیں چلتے. یہاں جیتنا وہاں ہارنا، یہاں جو جیتا وہی بازی لے گیا، وہاں جو ہار گیا وہ بازی لے گیا. وہاں کسے ہی اور ہے، نظام ہی اور ہے، جو ہارا وہ سو جیت گیا. کہ جیت کے بعد ہی ہاری جاتی ہے اور ہارنے والا جیت جاتا ہے. جدید میدان جنگ میں فتح ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جدید کہلاتا ہے، اور ہارنے والے ہمیشہ کے لیے سرفراز کر دی جاتے ہیں. یعنی کہ پیاسوں کو بنا دیا جاتا ہے ساقی کوثر، دریا کے کنارے پہ سب سے بدلے میں، اور دریا کے لیے ندامت لکھی گئی ہے اور ریت کے لیے سرفرازی لکھی گئی ہے. وہاں کہانی اور وہاں قصہ اور ہے، بالکل اور ہے. اس لیے آپ اس بات کو غور دیکھو. تو کہتے ہیں کہ حج اس کا ہے جس کے پاس ٹکٹ ہو، ویزا ہو، جاننے کا ہو، پاسپورٹ ہو، اور گیا حج. اور باطن کی دنیا میں حج اس کا ہے جس کی شوق ہے، وہ پہنچے نہ پہنچے، جس کا جتنا شوق ہے اس کا اتنا ہی حج ہے. کہتے ہیں حج کس کا اس دفعہ قبول ہوا، کہتے ہیں اس کا قبول ہوا جب وہاں پہنچا ہی نہیں تھا. تو حج جب باطن کے اندر جائے حج قبول اس کا کسے ہوا جو وہاں پہنچا نہیں ہے، جس کے بعد شوق ہے اور شوق در شوق ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ کس سے ہے، غور کرنے والے. اس لیے آپ ان باتوں پہ غور کرو تو آپ کا یہ سفر جو ہے عجیب و غریب ہو جائے گا. اب بات سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے اب بڑا تھوڑی احتیاط کرنے، انسان کی فطرت ہے اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. باطن کے اندر کیا ہے، اپنے آپ کو غیر محفوظ کر کے بھی دوسرے کی خدمت کرنا. وہاں کے انتظام اور ہے، وہاں اشار کے درجہ اور ہے. اب آپ یہ دیکھ لو، یہ سارے واقعات ہیں آپ کے سامنے ہیں. اس لیے خرچ کرنا اور جمع کرنے کا سارا نظام باطن میں جا کے سارا کلی طور پر بدل جاتا ہے. وہ دیوار جو تھی بنانے میں وہ ایک بزرگ آدمی کے اللہ کے ایک آدمی کو اس نے بچوں کے لیے خزانہ رکھا ہوا تھا، اس کو بھی ایک اور وہ ترتیب فرمائے نہیں، وہ بالکل بجا ہے. وہاں بھی یہ طرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جس آدمی سے ملاقات کرائی، وہ ادھر بتانے کے لیے کہ شریعت کے ساتھ ساتھ ایک اور علم ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے علم جو ہے پیغمبر کا علم شریعت ہوتا ہے، باطنی علم پیغمبر کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار عام طور پر کسی سے کروا دیا جاتا ہے. تو وہاں جس کے پاس علم تھا کتاب کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس نے وہ حاضر کر دیا تھا. وہاں علم الکتاب اور چیز ہے، حالانکہ علم الکتاب تو شریعت ہونی چاہیے نا، لیکن وہاں حکمت کا مقام اور ہے. اس لیے باطن کی دنیا میں وہ سارے قوانین جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. جب سر وہاں میں نے بتایا جیتنا ہارنا الگ ہو جاتا ہے، وہاں حاصل محرومی کا نظام الگ ہو جاتا ہے، وہاں بالکل ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. وہاں آسمان پر رہنے والا خدا چاہے غریب ہو جائے، غریبوں کے پاس ٹھہرے،
غریبوں میں ملے، مطلب یہ کیجئے اندازہ لگاؤ کہ وہ آپ کے پاس جو آیا تھا فقیر، اب یہ بہادر کی کہانی ہے، سوال کرنے والا غریب آیا، بھوکا تھا، جینوئنلی بھوکا تھا، آپ نے آج کے دن کی خیرات پوری کر لی 7 روپے دن گزار لیا تھا، آپ نے جتنا خرچ کرتے ہیں جی میں نے وہ پورا کر دیا آج، اور پھر اتفاق سے ایک آدمی آیا بھوکا، آپ کہیے کہ آپ اس کے بعد تو میری روٹی اپنی ہے، آپ سے دینے کو حکم نہیں ہے نا، خیرات تو میں کہا کیا ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ کو وصال ہو جاتا ہے، تو پھر آپ سے اللہ یہ پوچھتا ہے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، تو یہ آپ کب بھوکے تھے؟ کہ مجھے شام کو میں آیا تھا تیرے پاس بھوکا، تو نے اس وقت خیال نہ کیا، تجھے اپنی روٹی کی فکر نہیں ہے، تو اگر ایسا نہ کرنا کہ دوسرا جس کو تم روک رہے ہو نا کہ اب میرا خیرات کے درجے ختم ہو گئے ہیں، جس کو روک رہے ہو وہی کہیں اللہ نہ ہو، دینے والا لینے والا بن کے آ جائے تو پھر تمہاری کہاں قانون رہا، اس لیے اس قانون کو صرف شوق سے طے کرنا، کبھی قانون کو ایسے طے نہ کرنا۔ میں بار بار وارن کا بتا رہا ہوں کہ خرچ کے نظام کو شوق کے ذریعے طے کرنا، اس کو اور کسی شریعت کے ذریعے طے نہ کرنا۔ خرچ اور جمع اور تفریق کو کیسے طے کرنا؟ شوق کے ساتھ، کہ میرا شوق ہی میرا رہنما ہے، بس شوق جو ہے، موم بتی کو شوق ہو تو جلدی چلے، روشنی دیتی جائے، ختم ہو جائے، شوق آپ صاحب ہے نا۔ اب یہ محفوظ کرنا اور چیز ہے اور کنزیوم کرنا اور چیز ہے، شوق والے کنزیوم کرتے، اس لیے آپ یہ شوق میں آ جاؤ تو کنزمپشن جو ہے نا یہ بہتر ہے۔